Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. The list of countries that possess both nuclear weapons and the missile capability to directly reach the U.S. homeland is very small, and they tend to be adversarial towards the United States: Russia, North Korea, and China. So candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States. Now, leaders across our administration, myself included, have raised these concerns repeatedly with senior Pakistani officials. We have been a longtime partner with Pakistan on development, on counterterrorism, and other security issues, including quite sensitive issues. We've provided support to Islamabad during difficult times, and we continue to desire a cooperative relationship in these areas of shared interest. That makes us question even more why Pakistan will be motivated to develop a capability that could be used against us. Unfortunately, it is our sense that Pakistan has failed to take these concerns, and frankly the concerns of others in the international community, seriously, and continues to advance these capabilities. As a result, the Biden administration has implemented a series of steps to contend with further development of long-range missile systems. Over the last year, we've issued 3 rounds of sanctions against non-Pakistani entities that have provided support to Pakistan's ballistic missile program. And yesterday, we issued sanctions directly against Pakistan's state-owned National Development Complex, which the United States assesses is involved in the development and production of Pakistan's long-range ballistic missiles, the first time we have sanctioned a Pakistani state-owned enterprise tied to missile development. Simply put, we're going to keep the pressure on Pakistan regarding its long-range missile program, even... Friends, आपको एक अहम अपडेट बताएं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बताया है कि पाकिस्तान एक ऐसे मिसाइल सिस्टम की तैयारी कर रहा है जो यूएसए को भी हिट कर सकता है। पाकिस्तान एक ऐसे मिसाइल सिस्टम की तैयारी कर रहा है जो यूएसए को भी हिट कर सकता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो वार हेड भी ले जा सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 इदारों पर पाबंदियां आयद की है। इन इदारों में इस्लामाबाद में कायम नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (NDC), अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, रॉकसाइड इंटरप्राइज और एफिलिएट इंटरनेशनल शामिल है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मिलर के मुताबिक ये पाबंदियाँ इन इदारों की जानिब से पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मावनत के बायस आयद की गई है। इन पाबंदियों के तहत इन इदारों के अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद कर दिए गए हैं और अमरीकी शहरियों को इनके साथ किसी भी किस्म के लेन देन की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इन पाबंदियों को बदकिस्मती और जानिबदाराना करार देते हुए कहा है कि इससे इलाकाई अदम इस्तेहकाम में इजाफ़ा होगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सलाहियतें मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा और जनूबी एशिया में अमन के क़याम के लिए ज़रूरी है। अमेरिका ने इससे कबल भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक इदारों और अफराद पर पाबंदियाँ आयद की है। अमेरिका महकमा खारजा का कहना है कि वो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और इनकी तरसील के ज़राए के फैलाव को रोकने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं
بیلسٹک میزائل پروگرام سسٹم۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ملک کے دفاعی نظام کا ایک اہم ستون ہے، جس کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا اور دفاعی خود مختاری کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ پروگرام 1980s کی دہائی میں شروع ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے مزید ترقی دی گئی۔ اس پروگرام کی بنیاد ڈیلیوری سسٹمز کی تیاری پر ہے جو روایتی اور غیر روایتی نیوکلیئر ہتھیاروں کو دشمن کے اہداف تک پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان نے اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام بھارت کے میزائل پروگرام کا جواب دینے کے لیے شروع کیا۔ ابتدائی طور پر چین اور شمالی کوریا سے تکنیکی مدد حاصل کی گئی، جس نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دی۔ پاکستانی بیلسٹک میزائل مختلف رینج کے حامل ہے، جس میں شارٹ رینج بھی ہے اور مڈ رینج بھی ہے، انٹرمیڈیٹ اور لانگ رینج بھی ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام جدید ٹیکنالوجی جسے ٹوس ایندھن، بہتر گائیڈنس سسٹم۔ پاکستان کا میزائل پروگرام جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ اس پروگرام نے خطے میں اسٹریٹجک ڈیٹرنس فراہم کی ہے، خاص طور پر بھارت کے میزائل اور نیوکلیئر پروگرام کے مقابلے میں۔ پاکستان نے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو ہمیشہ دفاعی مقاصد کے لیے محدود رکھا ہے۔ اس کا مقصد کسی بھی جارحیت یا خطرے کے خلاف مضبوط ڈیٹرنس قائم کرنا ہے، نہ کہ جارحانہ عزائم۔ پاکستان مسلسل اپنے میزائل پروگرام کو جدید بنا رہا ہے اور نئے ٹیسٹ کر رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے ہتھیار جدید اور مؤثر ہے۔ یہ پروگرام نہ صرف پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرتا ہے بلکہ خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو بھی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگرام کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے مختلف ادوار میں پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد پاکستان کے میزائل اور نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرنا اور بین الاقوامی سطح پر عدم پھیلاؤ نان پرولیفریشن کے اصولوں پر عمل درآمد کروانا تھا۔ موجودہ صورتحال میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ برقرار ہے، لیکن دونوں ممالک اہم اسٹریٹجک امور پر تعاون جاری رکھتے ہیں۔ میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکہ بدستور پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ بین الاقوامی عدم پھیلاؤ کے قوانین پر عمل کرے۔